الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ذمہ داران اور ملک بھر سے تشریف لائے وقف کی حفاظت اور وقف جائیدادوں کی بحالی کے مبارک فریضے کو انجام دینے میں مصروف بھائیوں، میں بھی اپنی طرف سے آپ سب کا آج کے اس اجلاس میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس ہندوستانی ملت اسلامیہ کے ایک بڑے ہی اہم ایشو، بڑے ہی اہم مسئلے پر غور کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب اور عبدالرفیق صاحب نے اس مسئلے کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر دو دنوں کے مختلف اجلاسوں میں ماہرین ایکسپرٹس کے ذریعے ہم باتیں سنیں گے۔ تو وقف یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم اصول، ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ عام طور پر صرف اس کے افادی پہلو پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مادی یا افادی، کہ اگر وقف جائیدادیں بحال ہو جائیں تو اتنی جائیدادیں مل جائیں گی، اتنا پیسہ جنریٹ ہوگا اور اس سے مسلمانوں کا اتنا فائدہ ہوگا۔ یقیناً بڑی اہم بات ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقف یہ اسلام کے پورے معاشی تصور اور اسلامی نظام معاشیات کا بھی ایک بہت ہی اہم پلر ہے، اور اگر وقف پوری طرح بحال ہو جائے تو ہندوستان جیسی پلورل سوسائٹی میں، مشترکہ سماج میں، یہ اسلام کے بہت سے تصورات کی نمائندگی، اس کی عملی شہادت کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشترکہ سماج ہے، یہاں پر اسلام مکمل طور پر ہم نافذ ابھی تک نہیں کر پائے۔ حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کے ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو چند محدود ادارے اس پلورل سوسائٹی میں، سیکولر سوسائٹی میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، جن کے ذریعے وہ اسلامی نظام کے خیر و برکت کو اور اس کے فائدوں کو دنیا کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی اہم ادارہ وقف کا ادارہ ہے۔ وقف یہ اسلام کے اس معاشی تصور کی نمائندگی کرتا ہے کہ اسلام میں مال کی افزائش، اس کی گروتھ پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ یعنی دوسرے مذاہب کی طرح مال کمانے، دولت کمانے، اس کو ڈسکریج نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دولت کمانے کو انکریج کیا گیا ہے اسلام میں۔ دولت پروڈکٹیو ہونی چاہیے، اس میں گروتھ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یتیم کا مال تمہارے پاس امانت ہو تو اس مال کو یوں ہی مت رکھو، اگر تم اس کو یوں ہی رکھو گے تو زکوٰۃ اس کو کھا جائے گی۔ یعنی ہر سال آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو جب تک وہ یتیم بچہ بڑا ہو جائے گا، مال کا بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو انویسٹ کرو تاکہ اس میں بڑھوتری ہو، اور جب وقت گزرنے کے بعد اس کو مال ملے تو بڑھ کر ملے۔ تو گویا مال کی گروتھ، مال کو پروڈکٹیو بنانا، اس کو انکریج کیا گیا ہے۔ لیکن ڈسکریج کس چیز کو کیا گیا ہے؟ ڈسکریج اس چیز کو کیا گیا ہے کہ مال کا استعمال عیاشی میں، فضول خرچی میں نہیں ہونا چاہیے۔ فضول خرچ شیطان کا دوست ہے۔ مال کا استعمال انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے ہونا چاہیے، خیر خیرات کے لیے ہونا چاہیے،
اس میں آدمی صرف اپنا مفاد نہ دیکھے بلکہ سماج کا، اپنے آس پاس کے انسانوں کا مفاد بھی دیکھے۔ بستی میں اگر ایک آدمی بھی بھوکا سو جاتا ہے تو پوری بستی گناہ گار ہے۔ تو مال کمائیں لیکن اس کا استعمال انسانوں کے فائدے کے لیے کریں۔ یہی وقف کی مین فلسفی ہے کہ وقف کے ذریعے مال پروڈیوس ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، عام انسانوں کے فائدے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم بزنس میں کیپیکس اور اوپیکس ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ یہ وقف کا یہی تصور ہے کہ کیپیکس یہ مینٹین رہے اور اس کے ذریعے اوپیکس جنریٹ ہوتا رہے جس کا آپ انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سماج کے خوشحال طبقات نے، مالدار لوگوں نے، بلکہ غریب لوگوں نے، متوسط لوگوں نے بھی جو کچھ ان کا مال تھا اس کو زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے، سماج کے لیے مفید بنانے، پروڈکٹیو بنانے کی طرف توجہ دی، اس کے لیے اپنے مال کا استعمال کیا۔ اور آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے اس کی شروعات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا وقف وہ مسجد قباء ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور پہلا وقف خیری ابھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے واضح فرمایا وہ مقیرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقف ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، 7 باغات ان کے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر، حضرت عثمان۔ اسلامی تاریخ میں ہر دور میں یہ اوقاف رہے ہیں۔ مولانا علی میاں نے لکھا ہے، ان کی جو کتاب ہے ماذا خسر العالم، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے کئی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو عزت ہے، اسٹیٹس ہے، آج اسٹیٹس ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھ کر ان کا اسٹیٹس متعین ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنی اچھے برانڈ کی کار ہے، کتنے اچھے برانڈ کا موبائل فون ہے، گھر کتنا بڑا ہے۔ علی میاں نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں لوگوں کا اسٹیٹس ان کے خیر کے کاموں سے متعین ہوتا تھا، کہ وہ آدمی بڑے اسٹیٹس کا مانا جاتا تھا جس نے زیادہ جائیدادیں وقف کی اور جس کی جائیدادوں سے زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کا وہ پرسنل حیثیت میں تو فقیر ہوتا تھا، سادہ سیدھا جیسے دوسرے لوگ ہوتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس آدمی کے ذریعے فلاں 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 وقف چل رہا ہے۔ تو جس کے جتنے وقف ہوتے تھے اور جتنی اس کی جائیدادوں سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے تھے، اس سے سماج میں اس کا اسٹیٹس متعین ہوتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خواتین نے تک ابھی آپ نے سنا کہ وقف قائم کیے۔ اوقاف کی جو تفصیل ہے اس پر بہت ساری اچھی اسٹڈیز آئی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی خیر کا کام نہیں تھا کہ غریبوں کے لیے کچھ لوگوں نے اپنی جائیدادیں وقف کر دی، بلکہ لوگ اپنے سماج کی ضرورتوں کی بڑی گہری اسٹڈی کرتے تھے کہ ہمارے شہر کی، ہمارے سماج کی کیا ضرورت ہے، آج کی ضرورت کیا ہے، آنے والے زمانے کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پھر وہ اپنی جائیداد کا استعمال کرتے تھے، اس کے لیے وقف کرتے تھے۔ ابھی مولانا رضی الاسلام صاحب نے بھی بہت سی اوقاف کے مداد بیان کیے ہیں، میرے پاس بھی ایک لسٹ ہے کہ غریبوں کی فلاح بہبود، بیواؤں یتیموں کی خبرگیری، کفالت عامہ، اس کے علاوہ تعلیم کا فروغ، طلباء کے وظائف، بڑے مدرسوں، دانشگاہوں کا قیام، علمی سائنسی تحقیقات، رصد گاہوں اور تجربہ گاہوں کا قیام، لیبارٹریز اور آبزرویٹریز، دین کی اشاعت، دعوت و تبلیغ، جہاد، مساجد، علماء مشائخ اور مبلغین کی کفالت، جانوروں پرندوں کی بہبود، ان کی غذا کا انتظام، اس کے علاوہ شہر کی صفائی پاکیزگی، سڑکوں پر روشنی کا انتظام۔ اس کے لیے وقف موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، استنبول میں، بغداد میں وقف کے ریکارڈز موجود ہیں کہ سڑکوں پر روشنی کا انتظام ہو، اس کے لیے لوگوں نے وقف کیا ہے۔ باغوں، عوامی تفریح گاہوں کا انتظام، فواروں کا انتظام، شہر کی خوبصورتی، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے نیوٹریشن کے لیے وقف، ہسپتال میں جو مریض شریک ہیں ان کے گھریلو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وقف، کہ یہ تو مریض ہاسپٹل میں ہے، اس کے گھر کو اناج سپلائی کی ہو اور کھانے کی ضرورتیں تکمیل ہو، اس کے لیے وقف۔ ان غلاموں اور نوکروں کے لیے وقف، دیکھیے دلچسپ بات ہے، ان غلاموں اور نوکروں کے لیے وقف جن کے ہاتھوں سے سامان لاتے لے جاتے وقت ٹوٹ پھوٹ جاتا اور انہیں اپنے آقاؤں کی سرزنش کا خوف ہوتا کہ ایک نوکر سامان لے کے آ رہا ہے اور راستے میں گر گیا اور وہ گلاس ہے یا کچھ ہے پھوٹ گیا، اب گھر جائے گا تو ڈانٹ پڑے گی، تو ایک وقف موجود ہے، وہاں جا کے وہ سامان کی قیمت لے سکتا ہے، آقا کی ڈانٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ کر سکتے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف عام خیر خیرات نہیں تھی، بلکہ دولت مند افراد اپنے سماج کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے،
ان ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے کہ کہاں خلا ہے، اب اس وقت کون سی ضرورت انفلفلڈ ہے، موجود چیزوں سے کیا ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کیا ضرورتیں ابھی بھی غیر تکمیل شدہ ہیں، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پھر وہ اپنی دولت سے کرتے تھے۔ میرے پاس ایک بہت ہی دلچسپ کوٹیشن ہے، یہ ایک مغربی مصنف کا کوٹیشن ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عثمانی سلطنت میں یہ بات عین ممکن تھی کہ کوئی فرد وقف کے گھر میں پیدا ہو، اس کا جس گھر میں پیدا ہوا ہے وقف ہے، وقف کے جھولے میں، کریڈل میں شیرخواری گزارے، زندگی بھر وقف سے کھائے پیے، وقف کے مدرسے میں پڑھے، وقف سے حاصل کتابیں پڑھے، وقف سے تنخواہ پائے، وقف کے ہسپتال میں علاج کرائے، اور مرنے کے بعد وقف کے تابوت میں اٹھے اور وقف کے قبرستان میں دفن ہو جائے۔ تو پوری زندگی کا لائف سائیکل ایک عام آدمی کا وہ اوقاف کور کرتے تھے، اس کی ہر ضرورت کی تکمیل اوقاف کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اوقاف ہیں وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں یہ بادشاہوں کا معاملہ ہے، بادشاہوں نے عوام کی ضرورتوں کے لیے کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اوقاف اس میں ہمارے ملک کے اوقاف میں بھی شامل ہیں کہ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اور اپنی مختلف ضرورتیں کاٹ کر انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کی مختلف ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ اوقاف قائم کیے ہیں۔ اب ہم ہندوستان پہ آتے ہیں، بعض باتیں اشارے تو آئے ہیں، لیکن ہندوستان، یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ وقف جائیدادیں ہندوستان میں ہیں۔ ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر ٹرکی ہے، جو بہت پیچھے ہے ہندوستان کے مقابلے، جو نمبر آف پراپرٹیز ہیں اس کے لحاظ سے نمبر 1 ساری دنیا میں وہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں وقف کے جو مین ہبس مانے جاتے ہیں وہ ہندوستان، پاکستان، ٹرکی اور سیریا، فلسطین اور مکہ مدینہ، یہ مین ہبس مانے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہندوستان کا ہے جہاں سب سے زیادہ جائیدادیں وقف کی ہیں۔ سچر کمیٹی نے رپورٹ میں موجود ہے کہ جو اسٹیمیشن کیا ہے وقف کی جائیدادوں کا وہ 60 لاکھ ایکڑ ہے، 6 ملین ایکرز، یعنی 24,280 اسکوائر کلومیٹر کی جائیداد ہے ہندوستان میں وقف کی۔ 24,280 اسکوائر کلومیٹر، یہ کتنا بڑا رقبہ ہے آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو کیرلا ہے، کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 60 لاکھ ایکڑ اور 24,280 اسکوائر کلومیٹر، ظاہر ہے کہ بہت سی جائیدادیں تو ختم بھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سچر کمیٹی کے زمانے میں جو ریکارڈز ان کے پاس اویلیبل تھے اس کی بنیاد پر اسٹیمیشن کیا ہے، تو کیرلا کا رقبہ 38,863 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پنجاب 50,000 اسکوائر کلومیٹر، یعنی تقریباً آدھا پنجاب یہ ہندوستان میں وقف کی جائیدادیں ہیں، اتنا بڑا ایریا، ایک پورے اسٹیٹ اس سے بن سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمینیں وہ آرمڈ فورسز کے پاس ہیں، فوج کے پاس، اور دوسرے نمبر پر ریلوے ہے، اور تیسرے نمبر پر وقف ہے نمبر آف پراپرٹیز کے اعتبار سے۔ اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ کروڑ روپے ہے، 2 لاکھ کروڑ روپے، اور 20,000 کروڑ روپے سالانہ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ 20,000 کروڑ روپے سالانہ یہ ہندوستان میں کئی ریاستوں کا بجٹ نہیں، اسٹیٹ بجٹ، کئی ریاستوں کا، چھوٹی ریاستوں کا بجٹ 20,000 کروڑ روپے نہیں، بعض 5,000 کروڑ بجٹ والی ریاستیں بھی انڈیا میں موجود ہیں۔ تو آپ 20,000 کروڑ روپے سالانہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ صرف 163 کروڑ روپے، کدھر 20,000 کروڑ اور کدھر 163 کروڑ، میں نے بہت ہی میگر اماؤنٹ اس کا آپ استعمال کر پا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ تو آزادی کے بعد سے ہی اوقاف کو بہت ہی شدید چیلنجز درپیش ہوئے۔ یہاں کی خاص طور پر فرقہ پرست طاقتیں، جن کا ایک حصہ آزادی کے بعد سے ہی حکومت میں رہا ہے اور بہت ہی انفلوئنشل پوزیشنز پر رہا ہے، ان کی نگاہوں میں یہ اوقاف ہمیشہ کھٹکتے رہے، اور سسٹمیٹک کوششیں آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گئیں کہ اوقاف کے اس پورے نظام کو ختم کر دیا جائے اور ان زمینوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقوں سے مسلمانوں کے قبضے سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے پلاٹس کیے جاتے رہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی۔ آزادی کے بعد پہلا وقف ایکٹ بنا، پھر سیکنڈ وقف ایکٹ بنا، کئی ریفارمز ہوتے رہے۔ تو جو خطرات ہیں اس میں سب سے پہلا تو انکروچمنٹ ہے کہ وقف کی زمینوں پر قبضہ۔ سچر کمیٹی کہتی ہے کہ 2 طرح کا قبضہ ہے۔ ایک قبضہ تو یہ ہے کہ وقف کی زمینوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو سرے سے اب غائب ہے،
یعنی اب اس پہ وقف کا استحقاق باقی نہیں ہے، بلکہ اس پہ حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، اور کمپنیز، پرائیویٹ پراپرٹیز ڈیولپ ہو گئی ہیں، ریزیڈینشیل کمپلیکسز ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، مختلف چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، قبضے سے نکل چکی ہیں۔ اور دوسرا انکروچمنٹ یہ ہے کہ جائیدادوں کا بڑا حصہ ابھی وقف بورڈ کے پاس ہے آن پیپر، لیکن وہ بہت ہی کوڑیوں کے مول لیز پر دے دیا گیا ہے، اور اس سے کوئی آپ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو لیز ملتا ہے کرایہ وہ بہت ہی نیگلیجبل ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ دونوں طرح کا انکروچمنٹ بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو 9th رپورٹ ہے، 9ویں رپورٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور وقف کے سارے مسائل کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس اور ریفرنس یہ JPC کی 9th رپورٹ ہے، اور ہم سب کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ مسائل بھی موجود ہیں، ڈیٹا بھی موجود ہے، انفارمیشن بھی موجود ہے، آسانی سے PDF اویلیبل ہے اس کا۔ تو یہ JPC کی جو رپورٹ ہے 9th رپورٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ ٹوٹل اوقاف کا 70 سے 80% حصہ وہ وقف بورڈ کے قبضے سے باہر انکروچڈ ہے، 70 سے 80%، ظاہر ہے کہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یہ پہلا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو چھوٹا سا حصہ 20 سے 30% ابھی وقف بورڈز کے کنٹرول میں موجود ہے، وہ بہت ہی بری طریقے سے مس مینجمنٹ کا شکار ہے۔ مس مینجمنٹ کہ اس سے آپ اس کا پروڈکٹیو استعمال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ یتیم کا مال تک بیکار نہ رہے۔ مال کو بیکار رکھنا، اس کو اسلام نے جتنا ڈسکریج کیا ہے، کسی اور فلسفہ معیشت میں اتنا ڈسکریجمنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کا جو حکم ہے تو ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک مقصد تو غریبوں کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، لیکن ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مال کا انپروڈکٹیو ہولڈنگ آف ایسیٹس، اس کو ڈسکریج کرنا ہے۔ کہ اگر آپ انپروڈکٹیولی سونا جمع کر کے رکھ دیں گھر میں، تو آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ کا سونا ضائع ہوتا رہے گا۔ تو کوئی سمجھدار آدمی یہ کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھئی میرا یہ بجائے سونا رکھنے کہ آپ مال کو انویسٹ کرو، اس کو پروڈکٹیو بناؤ تاکہ زکوٰۃ دے سکو، اپنے مال کو محفوظ رکھ سکو، اس کو کم ہونے مت دو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے اسلام نے مال کی ہولڈنگ اور مال کے ان پروڈکٹیو استعمال کو گویا ڈسکریج کیا ہے۔ تو اس قدر زبردست ڈسکریجمنٹ کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وقف کی بہت ہی پرائم اور بہت ہی امپورٹنٹ جو پراپرٹیز ہیں وہ ٹوٹلی ان پروڈکٹیو پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں۔ تو بہت بڑے پیمانے پر وقف کا مس مینجمنٹ، یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ کرپشن ہے، کہ متولیوں کی طرف سے بھی کرپشن ہے، وقف کے آفیسرز کی طرف سے بھی کرپشن ہے۔ یہ تین بڑے مسائل ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اگر وقف کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ بھی آزادی کے بعد سے ہی رہا یہ مسئلہ، لیکن اب بہت ہی برہنہ ہو کر یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے، وہ یہ کہ یہاں جو اسلام مخالف اور فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ وقف کے اس پورے نظام ہی کو ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ٹوٹل 120 پٹیشنز اس وقت موجود ہیں۔ 120 پٹیشنز، ہر طرح کی پٹیشنز موجود ہیں۔ ایسی پٹیشنز بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وقف کے سارے پراپرٹیز کو گورنمنٹ ایکوائر کر لے۔ یہ وقف نہیں ہے بلکہ یہ مغل بادشاہوں کی، مسلمان بادشاہوں کے جو پبلک ٹریجری ہے اس کی پراپرٹی ہے، پبلک ٹریجری کی پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی ہے۔ تو اب مغل حکومت ختم ہو گئی ہے، دوسری حکومت آ گئی ہے، تو پبلک پراپرٹی وہ حکومت کو منتقل ہو جانی چاہیے، سارے یہاں کی پبلک کی پراپرٹی بن جانی چاہیے، مسلمانوں کا اس پہ الگ سے استحقاق نہیں۔ اس طرح کی پٹیشنز بھی موجود ہیں۔ اور بعض پٹیشنز جو وقف ایکٹ 2013 ہے، امینڈمنٹ 2013 کا امینڈمنٹ اور 1995 کا ایکٹ، اس کو ریپیل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یا نارمل جو ٹرسٹ اور سوسائٹیز کا کے جو لیگل پروویژنس ہیں اس کے تحت وقف کو لانے کے لیے اپیلز موجود ہیں، پلیز موجود ہیں۔ تو 120 PILs کورٹ میں موجود ہیں۔ پبلک ڈسکورس، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ وقف سرچ کریں گے تو میکزیمم جو چیزیں ریٹرن ہوں گی یوٹیوب کی اور گوگل کے سائٹس کی، وہ فرقہ پرست طاقتوں ہی کی ریٹرن ہوں گی، جس میں بالکل نگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ کانگریس حکومت نے گورنمنٹ کی بہت ساری جائیدادیں وقف کو دے دی ہیں، پرائم جائیدادیں مسلمانوں کو دے دی ہیں، وقف کو دے دی ہیں، وہ واپس لینا ہے، اس کو واپس لینے کی مہم چلانی ہے۔ تو
لیگل فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر، میڈیا کے فرنٹ پر اور پبلک اوپینین کے فرنٹ پر، ہر فرنٹ پر وقف کو خطرات لاحق، وقف کو چیلنجز اس وقت درپیش ہے۔ ان سب کا مقابلہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وقف کی حفاظت اور وقف کا ریوائول اور اس کو بچائے رکھنا یہ پوری ملت کی ایک اہم ذمہ داری ہے، ہمارا فرض کفایہ ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو بہت ہی سیریس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے لیے ہم نے یہاں مرکز میں بھی شعبہ قائم کیا اور آپ حضرات کو بھی زحمت دی کہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے اس سفر کو ہم مل جل کر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ چند باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، پھر اور بھی اس پر بات ہوگی، پھر آپ کے مشوروں سے بھی پھر انشاءاللہ کوئی لاہ عمل متعین ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بیداری لائی جائے، عام مسلمانوں کو واقف کرایا جائے کہ وقف کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنا اس کا میگنیٹیوڈ ہے، اور اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کی دینی اہمیت کیا ہے، اس کی دعوتی اہمیت کیا ہے، اور اس کی مادی اور افادی اہمیت کیا ہے۔ ان سارے پہلوؤں کو لوگوں کو بتایا جائے، اویئرنیس لائی جائے، یہ پہلا کام ہے، یہ ہر لیول پر ہم سب کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا کام وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں دلی میں اچانک 123 پراپرٹیز کو انہوں نے ایکوائر کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام جگہ جگہ ہو رہا ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے نوٹیفیکیشنز پر، حکومت کے جی اوز پر، حکومت کے اقدامات پر نظر رکھنا ہے۔ عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنا ہے۔ وکیل حضرات تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا اس وقت کیسز چل رہے ہیں اور کیا کیا چیلنجز لیگل فرنٹ پر درپیش ہیں۔ تو مرکز میں بھی کرنا ہے اور الگ الگ ہائی کورٹس میں جو کیسز فائلڈ ہیں اور جو پلیز ہیں ان پر نظر رکھنی ہے۔ میڈیا میں نظر رکھنی ہے کہ میڈیا میں جو ڈسکورس ہو رہا ہے اس کو رائٹ اورینٹیشن دینے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بیداری دوسری چیز ہے، نظر۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ ریاستی وقف بورڈز کو فعال اور کارکرد بنانے کی کوشش ہے۔ یہ کام ہم کو ہر ریاست میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکثر جگہ پہلے نمبر پر سی ای اوز ہی مقرر نہیں ہوتے۔ یہ سچر کمیٹی نے بھی اور جے پی سی نے بھی بہت ہی اہم مسئلہ اس کو مانا ہے کہ آپ وقف بورڈ میں فل ٹائم سی ای او مقرر نہیں کرتے، پارٹ ٹائم کوئی آلریڈی پولیس آفیسر ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے، اس کو اضافی چارج دیتے ہیں، وہ کبھی اس وقف کے سلسلے میں سنجیدگی سے متوجہ ہی نہیں ہوتے، تو لیڈرشپ کے لیول پر ہی اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو لسٹ موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ملک کے جو بڑے بڑے وقف بورڈ ہیں، اتر پردیش وقف بورڈ، تلنگانہ وقف بورڈ، اڑیسہ وقف بورڈ، مہاراشٹرا وقف بورڈ، جھارکھنڈ وقف بورڈ، ہماچل پردیش وقف بورڈ، آسام وقف بورڈ، ان سب پر آج کی تاریخ میں 5 نومبر 2023 کو ان سب جگہوں پر انچارج وقف بورڈز، فل ٹائم وقف بورڈز نہیں ہیں۔ یہ سارے وہ ریاستیں ہیں جہاں بڑے بڑے اوقاف ہیں، یہاں پر انچارجز سے کام چلایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی پرانی پالیسی، آزادی کے بعد سے ہی حکومت کی یہ پالیسی رہی ہے۔ اسی لیے سچر کمیٹی نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ ایک الگ کیڈر وقف کے لیے تشکیل دیا جائے، وقف آفیسرز کے لیے، لیکن وہ تجویز ماننا تو دور کی بات ہے، فل ٹائم آفیسرز تک وہ مقرر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وقف بورڈ، ریاستی وقف بورڈ ایکٹیو بنے، متحرک بنے، وہاں اسٹاف مقرر ہو، فل ٹائم آفیسرز مقرر ہوں۔ پھر اس کے بعد وقف جائیدادوں کی مانیٹرنگ، کہ جو وقف جائیدادیں ہیں وہ صحیح طریقے سے رجسٹر ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہے، ان کا استعمال ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وقف ایکٹ 2013 جب پاس ہوا تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ within 3 months، یہ وقف ایکٹ پاس ہونے کے 3 مہینے کے اندر یہ سروے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے اور 1 سال کے اندر سروے مکمل ہو جانا چاہیے۔ یہ بائی لا مینڈیٹری ہے، وقف ایکٹ کا پروویژن ہے باقاعدہ کہ within 3 months آپ سروے کمشنر مقرر کریں، سروے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اور within 1 year اپنی ریاست کا سروے مکمل کریں۔ اور جے پی سی نے کہا تھا کہ یہ جو وقف ایکٹ کا پروویژن ہے یہ ہارٹ اینڈ سول آف دی ایکٹ ہے، یہ اس پورے وقف ایکٹ کے قانون کی جان ہے، اس کی روح ہے، اور اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو باقی سفارشات دھری کی دھری رہ جائیں گی، وقف ایکٹ وہ بالکل بے جان ایکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہارٹ اینڈ سول آف دی وقف ایکٹ اسے جے پی سی نے کہا تھا۔
لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا ہے؟ 2013-2023 پورے 10 سال ہو گئے ہیں، اور میری انفارمیشن یہ ہے، اگر غلط ہے تو آپ حضرات کریکٹ کریں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو 32 وقف بورڈ ہیں، 32 وقف بورڈز، اس میں سے صرف 11 وقف بورڈ نے ابھی تک سروے کا کام کیا ہے۔ صحیح ہے جی، وہ بھی انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، اس میں نقائص ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے وہ 11 کیا ہے۔ یہ ٹوٹل لا کا وائلیشن ہے، وقف ایکٹ کا وائلیشن ہے، کلیئر۔ ایکٹ موجود ہے، پارلیمنٹ سے پاس شدہ ایکٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اس ایکٹ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی کھلی دھاندلی اور اس کے باوجود اس پر کسی ایکشن کا نہیں ہونا، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، لیکن بہرحال ہے۔ یہ تو سروے نہیں ہے۔ اب جو سروے ہوا ہے اس کی سچویشن کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا اہم کام جو وقف ایکٹ کے بعد ہوا ہے، بلکہ شاید ایک ہی اچھا کام ہوا ہے، وہ وامسی ہے، وقف مینجمنٹ پورٹل۔ جی، وقف مینجمنٹ پورٹل، وقف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ تو پروویژن یہ تھا کہ وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں ان کا مکمل ڈیٹا وہ آن لائن اویلیبل کر دیا جائے، تاکہ عام لوگ بھی دیکھ سکیں، اور اگر اس میں کہیں کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کو فوری کریکٹ کر سکیں۔ تو یہ کام شروع تو ہو گیا ہے، اور ابھی میں نے آنے سے پہلے دیکھا تو 8,65,646 جائیدادوں کا ریکارڈ اس میں موجود ہے۔ 8,65,646 جائیدادوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ اچھا خاصا انفارمیشن جمع ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بالکل ڈسٹرکٹ وائز موجود ہے کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کو اٹھا لیں، پربھنی ڈسٹرکٹ مہاراشٹرا کا سلیکٹ کر لیں، اس میں تو پربھنی میں کون کون سی جائیدادیں وقف کی ہیں، اور اس سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، اور اس کی پریزنٹ پوزیشن کیا ہے، کس کو لیز دی گئی ہے، اور وہ لیزی جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کے یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یہ ایک تحریک بن جانا چاہیے کہ جگہ جگہ اس کو لے کے مانیٹرنگ کی جائے، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو کہ جو جائیدادیں موجود ہیں وہ وہاں شو کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اور اس کا صحیح فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کس کو لیز دیا گیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر تحریک بن جائے اور ہر گاؤں اور ہر شہر میں کچھ بیدار لوگ یہ کام کرنے لگیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے کافی پریشر بلڈ ہو سکتا ہے۔ یہ پورٹل اگر ایفیکٹو ہو جائے اور اس انفارمیشن کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو کافی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک اچھا سسٹم میکانزم ہم سب بنا سکتے ہیں۔ اور آخری چیز پھر جو جائیدادیں ہیں اس کا ڈیولپمنٹ ہو اور اس کا آپٹیمم استعمال ہو، اس کے لیے پریشر بلڈنگ بنانا، یہ ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ ہوگا۔ پہلے جائیدادیں بحال ہوں گی، آپ کے ہاتھ میں آئیں گی، وقت میں رجسٹر ہوں گی، صحیح طریقے سے رجسٹر ہوں گی، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا آپٹیمم استعمال ہو، صحیح استعمال ہو، جتنا ریونیو جنریٹ کرنے کا ان کا پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل پوری طریقے سے استعمال ہو، اس کی آپ فکر کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور قابل عمل لاہ عمل اس کے لیے بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ جماعت اور جماعت کے مرکزی ڈپارٹمنٹ اور حلقوں کے سارے ڈپارٹمنٹس وہ سب اس میں ایکٹیو رہیں گے اور آپ حضرات کا تعاون رہے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے ملک میں ایک تحریک اس کو ہم بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔